اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حر ابن یزید ریاحی نے ایک خط کے ذریعے ابن زیاد کو امام علیہ السلام کے کربلا پہنچنے کی اطلاع دی۔ یہ خبر پا کر ابن زیاد نے امام حسین کے نام ایک خط ارسال کیا، جس کا متن یہ ہے: اما بعد، مجھے آپ کے کربلا پہنچنے کی اطلاع ملی ہے۔ یزید ابن معاویہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس وقت تک چین سے نہ سوؤں اور سیر ہو کر کھانا نہ کھاؤں جب تک یا تو آپ کو قتل نہ کر دوں یا پھر آپ میرا حکم قبول کرتے ہوئے یزید کی حکومت کے مطیع نہ ہو جائیں۔ والسلام۔ امام حسین علیہ السلام نے ابن زیاد کا یہ خط پڑھ کر اسے زمین پر پھینک دیا اور فرمایا: وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو خالق کی ناراضگی کی قیمت پر مخلوق کی خوشنودی اور رضا حاصل کرے۔ پھر جب قاصد نے خط کا جواب مانگا تو آپ نے اس کے جواب میں یہ جملہ ارشاد فرمایا: اس کو یعنی ابن زیاد کے لیے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، کیونکہ اس کے لیے اللہ کا عذاب طے ہو چکا ہے، یعنی اس نے اللہ سے دشمنی اور جنگ کا راستہ اختیار کیا۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی عمرو ابن قرظہ انصاری کی وساطت سے عمر ابن سعد کو ملاقات کرنے اور باہمی گفت و شنید کا پیغام بھجوایا۔ عمر ابن سعد نے امام کی اس تجویز سے اتفاق کیا اور آپ رات کے وقت اپنے 20 ساتھیوں کے ہمراہ اس خیمے میں تشریف لے گئے جو دونوں لشکروں کے بیچ میں لگایا گیا تھا۔ امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے بھائی ابو الفضل اور بیٹے علی اکبر کے سوا کوئی خیمے میں داخل نہ ہو۔ عمر ابن سعد نے بھی اپنے ساتھیوں کو، جن کی تعداد 20 ہی تھی، یہی حکم دیا اور اس کے ہمراہ اس کا بیٹا حفص اور خاص غلام خیمے میں گئے۔ امام علیہ السلام نے اس ملاقات میں عمر ابن سعد کو مخاطب ہو کر فرمایا: اے ابن سعد، کیا مجھ سے لڑنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں خدا کا کچھ خوف نہیں جس کی طرف تمہیں پلٹنا ہے؟ میں اس کا بیٹا ہوں جسے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ انہیں یعنی بنی امیہ کو چھوڑ کر میرے ساتھ ہو جاؤ کہ یہی خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ عمر ابن سعد نے جواب دیا: اگر آپ کا ساتھ دوں تو مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ میرے کوفہ میں میرے گھر کو ڈھا دیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: میں اپنے خرچے پر تمہارا گھر بنوا دوں گا۔ عمر ابن سعد نے کہا: یہ میرے باغ اور نخلستان کو ضبط کر لیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: میں تمہیں حجاز میں ایسے باغ دلوا دوں گا جو تمہارے کوفہ کے باغ سے بہتر ہوں گے۔ عمر ابن سعد نے کہا: میرے بیوی بچے کوفہ میں ہیں، یہ لوگ انہیں مروا دیں گے۔ امام نے جب یہ دیکھا کہ وہ مسلسل بہانے بنا رہا ہے اور کسی طرح اس کی توبہ کی امید نہیں، تو یہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ خدا جلد ہی تمہیں تمہارے بستر میں ذبح کرائے گا اور روز محشر تمہارے گناہوں سے درگزر نہ کرے گا۔ خدا کی قسم، مجھے امید ہے کہ عراق کی گندم میں سے بہت ہی کم تم کھا پاؤ گے۔ عمر ابن سعد نے طنزاً کہا کہ میرے لیے عراق کی جو ہی کافی ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے سخت ترین اور خون کے پیاسے دشمن عمر ابن سعد کی بھی خیر خواہی چاہتے ہوئے اس سے گفتگو کرتے ہیں اور وعظ و نصیحت سے کام لیتے ہیں تاکہ اسے بدبختی اور ہلاکت سے نجات دلائیں، اور جب وہ فضول اور مادی بہانوں کا سہارا لیتا ہے اور گھر اور نخلستان کا ذکر کرتا ہے، تب بھی جواب میں امام علیہ السلام اسے اپنے تعاون کا یقین دلاتے ہیں اور ان نقصانات کی تلافی کا وعدہ کرتے ہیں۔ دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام اس گفتگو میں اس کے برے انجام کی پیش گوئی فرماتے ہیں
لہذا جب دیکھتے ہیں کہ اس پر واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا تو فرماتے ہیں کہ نہ ہی تو زیادہ عرصے جی سکے گا اور نہ ہی تیرا یہ جاہ و مقام باقی رہے گا۔